میاں بیوی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آئے ہیں اور نئے کپس کے ساتھ۔ نئے کپ کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ ہمارا چینل میں ابھی آمدنی ہوئی کوئی نہیں ہے اور خرچے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کپ ہے، کافی مزے کی ایک ان کے لیے کپ ہے، ایک میرے لیے کپ ہے اور خالی ہے ابھی۔ لیکن بات یہ پیچھے وہ گملہ بھی آیا ہوا ہے۔ جی جی جی، گملے کو بھی دیکھ لیں آپ۔ جی یہ گملہ ہے ہمارا۔ اچھا، اس میں یہ کہ ہم لوگ کوئی آمدنی کے لیے تو خاص طور پہ یہ یوٹیوب چینل نہیں سٹارٹ کیا، ہم تو صرف اویئرنیس کے لیے سٹارٹ کیا، جیسے ایک مذاق کی بات کریں۔ آمدنی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اس لحاظ سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تمام فالوورز کا جو دن بدن ہماری تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ہمیں پلیز انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ بھی فالو کرنا مت بھولیے گا۔ جی بالکل۔ جی بتائیں، کوئی خبر ہے آج آپ کے پاس؟ خبر جی ہاں، ویسے تو سانحہ جو اے پی ایس ہے اس کے حوالے سے 3000 پیجز کی ایک رپورٹ آئی ہے، انکوائری رپورٹ، جس میں کہ کچھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی سزا اوپر کے لیول سے شروع ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کر کے، جسے کہ ہم غداری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی پیش نظر یہ واقعہ آیا، کیونکہ اتنی سیکیورٹی ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ یہ رپورٹ آئی ہے۔ اور یہ والدین کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا مرہم رکھا ہے اس رپورٹ نے، کیونکہ اس کی وجہ سے والدین اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اوپن ہو گئی ہے، رپورٹ پبلک کے لیے عام ہے، سب پڑھ سکتے ہیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ ہمارے پاکستان میں کوئی انکوائری رپورٹ پبلک ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بڑی ایک اہم خبر ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ثانیہ اے پی ایس جو آرمی پبلک اسکول ہے اس کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ ان کے سہولت کار اندر ہی موجود تھے، جسے غداری کا لفظ بھی کہا جسے انہوں نے کہا کہ غداری کا لفظ ہے۔ بیسک چیز یہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول جو تھا وہ کینٹ ایریے میں تھا، اور کینٹ کی ساری سیکیورٹی فوج کی اپنی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی یہی خدشہ تھا کہ اس میں جو آئی ایس آئی انوالو ہے، آئی ایس آئی کے اندر جو ایلیمنٹ تھا وہ انوالو تھا، کیونکہ وہی طالبان کو سپورٹ بھی کر رہا تھا، اور طالبان کے ذریعے ہی وہ اندر آئے ہیں، وہ آئی ایس آئی کی حمایت سے ہی اندر آئے ہیں، اور سارا کچھ ہوا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آرمی پبلک اسکول کے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین جب بھی کوئی احتجاج کرتے تھے تو اس کی خبر میڈیا پہ آنے نہیں دیتے تھے، بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ہمیں یہاں پہ وائس آف امریکہ پشتو سروس کے ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کی بات ہے، کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے کہ کہتے ہیں جی کور کمانڈر نے اخبار نویسوں کو پشاور میں بلایا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے، جس میں ظاہر ہے وائس آف امریکہ پشتو سروس کا نمائندہ بھی تھا، اور اس میں انہوں نے ہدایت بلکہ جاری کی تھی کہ اے پی ایس کے حوالے سے اس کی جو ثانیہ کی جو برسی آ رہی ہے اس حوالے سے آپ نے 16 دسمبر کو کوئی کوریج نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا والوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کہیں مقامی میڈیا میں آ گئی تو پھر ہم نے نہ دی تو پھر کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہم مقامی میڈیا سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ اور وہ اچھا، اب یہ خبر جو آئی ہے یہ ابھی بھی پاکستانی میڈیا پہ اتنی کوئی ڈسکس نہیں ہوئی، تو مجھے یہ بنیادی طور پہ جھگڑا مجھے وہی لگ رہا ہے کہ ایک ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کا جھگڑا ہے، اور یہ اسی جھگڑے کے نتیجے میں یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے تاکہ ملٹری جا کے آئی ایس آئی کو دیکھیں نا، وہ عاصم باجوہ کی جو بدنامی کی جا رہی ہے یا جو کچھ اس نے کرپشن کی ہے وہ بھی یہی اسی جھگڑے کا وہ ہے، نشانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ان کے اندر کی نوک جھونک جاری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے رازوں کو اگل رہے ہیں۔ ایسا اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے یہ اگر آپس میں لڑیں گے تو ہمیں چیزوں کا پتہ چلے گا نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عوام کی سیکیورٹی کہاں چلی جائے گی؟ عوام کی سیکیورٹی پہلے کب تھی جو اب ہونی ہے۔ اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے، کہ ویسے تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ تھا مگر اب کلیئر بات ہو گئی ہے، ڈاکومنٹری ثبوت آ گیا ہے کہ جو اے پی ایس میں حملہ آور تھے وہ اپنے ہی ہمارے بندے تھے، اور انہوں نے ہی سارا کچھ کیا تھا، اور وہی اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بچوں، معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جن کو بے دردی سے مارا گیا تھا۔
لیکن اس غفلت کا مظاہرہ کرنے والے جو بھی یونٹ کے متعلقہ افسران وغیرہ تھے، اب پیرنٹس ان کے والدین جو بچوں کے والدین تھے ان کی ریکویسٹ ہے کہ اوپر سے سزا کا لیول جو ہے اوپر سے سٹارٹ کریں، بجائے کہ آپ ایک بیچارے کو، بیچارہ تو نہیں کہہ سکتے، مینز لائک ایک عام کو آپ کریں، آپ اوپر سے سٹارٹ کریں۔ اوپر سے تو کچھ بھی نہیں ہونا، جو میرا خیال ہے بندے ہوں گے ان کو ریٹائر کر دیا ہوگا، کچھ کا جو ماڑے بندے ہوں گے ان کا کورٹ مارشل ہو گیا ہوگا۔ انصاف تو کوئی ہے ہی نہیں، تو نہیں انصاف پاکستان میں انصاف کدھر سے آ گیا؟ نہ سمجھی تحریک انصاف آئے گا تو انصاف ہو جائے گا، نہیں سب جھوٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ پبلک کیسے ہوگی پاکستان میں؟ ہاں وہ آپ بھائی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے نا، سپریم کورٹ نے حکم، پہلے اس طرح نہیں ہوا نا۔ میں وہی بات بتا رہا ہوں نا کہ اندر کا جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر عوام کے فائدے کی خبریں بھی نکلنا شروع ہوتی ہے۔ آئی تھنک اس میں والدین کا بھی بہت اچھا رول ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سانحے کے ساتھ ان کے زخموں پہ تو مرہم اسی وقت رکھی جائے گی نا جب جو ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو پھانسی کی سزا ملے، کہ پوری جو کارروائی ہے کہ پوری کارروائی ہو، ان پہ کیس چلے اور ان پہ مقدمہ۔ یہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جب مقدمہ چلے گا لوگ آئیں گے پکڑیں گے تو پھر اپنے ہی جو ہمارے فوج کے ادارے کی غفلتیں ہیں یا ان کی جو پالیسی ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف بس تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے ہے کہ اگر آپ باز آ جائیں، نہیں تو ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایکچولی یہ دو واقعات جو ایک اے پی ایس کا اور ایک اسامہ بن لادن کا حدود کے اندر موجود ہوتے ہوئے سارا کچھ ہونا، یہ میرے لیے پرسنلی میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی۔ اسامہ بن لادن کو تو ہم نے خود رکھا ہوا تھا نا، آئی ایس آئی نے رکھا ہوا تھا۔ ایک سیکیورٹی کے اندر رکھ سکتے ہیں ہم کو، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ بھائی ہمارے ایسٹس ہیں، ہم نے اپنے ایسٹس کو تو سنبھال کے رکھنا ہے۔ بہرحال ایک بڑی اس کے حیرت کی لیے بات ہے، ہم اپنی خارجہ پالیسی چلاتے ہیں۔ اور کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی میرے پاس ایک نئی ابھی خبر آئی ہے، مجھے بڑا ڈر تھا کہ اس معاملے میں کہیں پاکستانیوں کا نام نہ آ جائے، اور وہی ہوا۔ اور پیرس کے جو حملہ ہوا تھا 2015 میں چارلی ایبڈو میگزین کے حوالے سے، اس میں پاکستانی لڑکا 18 سال کا ہے، اس کو ہی انہوں نے نامزد کیا ہے، اور کافی دیر سے یہ ریسرچ ان کی تھی جاری تھی۔ اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بھی حملہ آوروں میں شامل تھا، اور وہ 3 سال پہلے ہی اکیلا ہی فرانس آیا تھا، اپنے مطلب کہ مالی حالات بدلنے کے چکروں میں آیا ہوگا، غلط ہاتھوں میں چلا گیا، آئی ڈونٹ نو، لیکن کیسے غلط؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی غلط ہاتھوں میں نہیں گیا۔ اب ہمارا جو ماحول ہے پاکستان کا وہ ایک بہت جذباتی اور انتہا پسندی والا ماحول ہے۔ ہم نے پاکستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں، اور یہ اتنی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جس مذہب پہ ہم بلیو کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ پھر جب وہ یورپ وغیرہ میں یا امریکہ میں آتے ہیں تو پھر وہ ایک پلورل سوسائٹی ہے، اور پلورل سوسائٹی میں آپ کو سارے مذاہب کے لوگ ملتے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ اپنے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یورپ میں حضرت عیسیٰ کے اوپر مزاحیہ فلمیں بھی بنتی ہیں۔ اچھا، بالکل بنتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے نا؟ یہی بات ہے نا، آپ دیکھیں ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، مگر وہ برداشت کرتے ہیں، وہ ایک احتجاج بھی کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مگر وہ ایک آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کارٹون، توہین آمیز کارٹون بنائے تھے۔ اب یہ تھے اگر آپ ان کو اگنور کر دیتے، اب پہلی بات ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اس چیز کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹالرنس از دا بیسٹ پالیسی۔ آپ اگنور کر دیں، اگر آپ اگنور کر دیں گے کوئی معاملہ ہی نہیں اٹھے گا، مگر ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو اچھال کے اپنی سیاست کی جاتی ہے۔ اب اسی سوسائٹی کا ایک نوجوان وہاں سے آیا ہے 3 سال پہلے، وہ روزگار کے لیے آیا ہے، پتہ نہیں پیسے دے کے آیا ہوگا لوگوں کو، ایجنٹوں کو پیسے دے کے کر کے پہنچا ہوگا یہاں پہ جو مولوی بیٹھے ہیں یہ پھر ان کا دماغ خراب مزید دماغ خراب کرتے ہیں، اور وہ انہیں قتل کر دیں گے اگر آپ نے اس کو نہ مارا تو حالانکہ یہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر کسی کو آزادی ہے، ہر کسی کو اپنے کام کرنے دیا جائے، آپ اپنے کام سے کام ہمیں رکھنا چاہیے۔ کہ مذہب کا ٹھیکیدار بننے سے بہتر ہے کہ آپ وہ ان مذہب کی ان چیزوں کو اپنائیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اس میں سب سے بہترین چیز جو انہوں نے سکھائی ہے وہ برداشت ہے۔ ان پہ بھی بہت کچھ ہوا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو
قتل نہیں کیا ناؤز باللہ. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے برداشت. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ تو آپ لوگ فوراً چاقو خنجر نکال لیتے ہیں, لیکن جو مدرسوں میں حالات ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ, جن کو پیرنٹس وہاں پڑھنے بھیجتے ہیں بجائے پڑھائی کرنے کے, وہ بیچارے وہاں پہ اپنی زندگیاں خراب کر کے گھروں کو لوٹتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں, ان لوگوں کے بارے میں تو آپ کی زبانیں بالکل بند رہتی ہیں, آپ کے ہاتھ, زبان, کان, ایوری تھنگ. اس کے حوالے سے آپ لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں, اے پی سی کے حوالے سے فوراً آواز نکالی ہے انہوں نے, لیکن جب وہاں پہ موٹر وے پہ کچھ ہو جائے, لڑکیوں کے ساتھ ہو, لڑکوں کے ساتھ ہو, مدرسوں میں مولانا جو بڑے بڑے وہاں کے بنتے ہیں جماعت کے سم تھنگ سربراہ, وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں, ان کے بارے میں آپ برا بھلا نہیں کہتے. آپ لوگ ان کو ایوارڈز تک دے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. کیا کام کیا ہے؟ میرا سوال ہے, کیا کام کیا؟ نہیں, وہ مولانا فضل الرحمان ایسی بات نہیں کرتے. نہیں تو وہ کیوں نہیں اپنی آواز نکالتے؟ وہ صرف سیاسی آواز نکالتے ہیں, مذہبی آواز نہیں نکالتے. وہ ان کا جو ہے ووٹ بینک ہے, تو اگر وہ اپنے ووٹ بینک کے خلاف بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ویسے یہ ہم بہرحال ہم مولانا کی اس ایشو کے اوپر اگر وہ بات نہیں کرتے تو ہم مذمت کرتے ہیں. چاہوں گی مولانا صاحب ہمیں جواب دیں. نہیں, مولانا جواب, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہماری جواب دینے کا. منافق ہیں. ہاں, چلے آگے. لیکن ایک بات ہے کہ چاہے پیرس میں کچھ ہو, امریکہ میں کچھ ہو, پاکستان میں کچھ ہو, آپ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں, اور مذہب پہ جو بھی اگر کوئی بات کرتا ہے آپ اس کو اپنا ٹھیکیدار مت مذہب کا سمجھا کریں, اور قانون کے حوالے کیا کریں. آپ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں گے. جی بالکل, ایسے ہی ہونا چاہیے. سیکنڈ, آپ بالکل ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ. کہتے تو ہے سرطن سے جدا کرنے والوں کو ملا مدارس میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بولا کریں. نہیں, وہ نہیں بولیں گے, وہ نہیں بولیں گے. اتنا بھی آپ لوگوں کو یہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں بھی پہنچے. بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو زبان کھولا کریں. اچھا جی, میری بہت زیادہ اس پہ ہے کہ ایک میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے, مصروفیت کی بنا پہ میں پڑھ نہیں پائی ہوں اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل, کہ عمران خان نے جو یو این اسپیچ کیا ہے اس کے اوپر نے کشمیر ایشو اور ایکسٹریمسٹ فیسٹ آف انڈیا کے حوالے سے کچھ بات کیا, وہ مجھے کچھ بتائیں. وہ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کچھ ہے کوئی نہیں ہے, اور وہی جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو تقریریں کرتے رہے تھے نا, وہی تقریر وہ ادھر یو این او میں بھی انہوں نے کر دی ہے کہ جی وہ گھسا پٹا ٹاپک ہے کہ جی انڈیا کو گالیاں دینی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جی مودی جو ہیں, وزیر اعظم مودی, وہ وہاں پہ اسلامو فوبیا پھیلا رہے ہیں. وہاں پہ جو پتہ نہیں کتنے ملین جو مسلمان ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. وہ بھائی پہلے اپنے ملک کے حالات تو درست کرو, اپنے ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ صورتحال ہو رہی ہے ان کو تو ٹھیک کرو. جو مہنگائی سے مار رہے ہیں, یا پھر وہ غربت سے مار رہے ہیں, یا پھر جو دوسری اقلیتیں موجود ہیں جیسے کہ کرسچن ہیں یا ہندو برادری ہے, اب ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس پہ بھی تو آواز اٹھاؤ, اس پہ بھی تو بولو. ابھی کچھ 11 پاکستانی ہندوؤں کو قتل بھی کیا گیا, اس کا احتجاج انڈیا میں جاری ہے, آپ نے پڑھی ہوگی. ہاں وہ ہوا ہے, اس کو ہونے یہاں پہ زبردستی ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. عمران خان سب خاموش رہتے ہیں, کچھ کرتے نہیں بیچارے. اب اصل میں ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی کوئی نہیں, یعنی جو ہم کریں وہ سب ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وزارت خارجہ کے کوئی کسی افسر کے پاس بھی اب شاید بات کرنے کو کوئی رہ نہیں گئی کہ وہی ایک گسی پٹی سی تقریریں لکھ دیتے ہیں. پتہ نہیں وزارت خارجہ والے لکھتے ہیں یا جی ایچ کیو والے لکھ کے دیتے ہیں. بہرحال جو بھی انہیں تقریریں لکھ کے دیتا ہے وہ بالکل اسے کوئی شعور نہیں ہے کہ عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے, عالمی سطح پہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے اور نہ کوئی پیسے دینے کو تیار ہے, اور یہ بڑھ کے مارتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی فورم پہ بات کرتے ہیں, بات یہ نہیں ہوتی کہ اب میں کہوں جی میں یو این او میں بات کر رہی ہوں, یہ بات یہ ہوتی ہے کہ بات کیا کر رہے ہیں, آپ کی اس نیسیسٹی کیا ہے. پہلے آپ اپنے ملک کو درست کریں, ان کی اکنامک پالیسیاں اور دوسری چیزیں ٹھیک کریں, حالات بنائیں. جیسے اب وہ خبر آ رہی تھی کہ جی کوئی 49 کے قریب صحافیوں کے خلاف انہوں نے مقدمات درج کی ہیں. وہ زیادہ تر کون سے صحافی؟ پریونشن آف الیکٹرانک میڈیا ایکٹ کے تحت صحافی یہی جو دیکھیں ان میں سے کچھ کے نام بتائے ہیں. وہ ڈان کے رپورٹر ہیں مبشر زیدی, انہوں نے کچھ کے نام بتائے ہیں, جیسے عمر چیمہ ہے, اعزاز سید ہے, اور مرتضیٰ سولنگی ہیں, یا اس طرح کے کچھ لوگ ہیں, ان کے نام بتائے ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا کوئی اس پہ کر رہے ہیں. یوٹیوب ظاہر ہے, یوٹیوب پہ بات کرتے ہیں یا کوئی اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو آزادی اظہار رائے کی تو آپ نے ختم کر دی. اسنیپ کرتے ہیں اس کو, الیکٹرانک چینل پہ آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے.
اب سوشل میڈیا ہی ہے جس پہ کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اب الیکٹرانک چینل بھی شاید کم ہی لوگ دیکھتے ہوں گے. اب تو ہر کوئی یوٹیوب پہ خبر یوٹیوب پہ اپنے تجزیے پیش کر رہا ہے. تو اتنے تجزیے آ گئے ہیں اب تو لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اب زوال آنے والا ہے. یا حامد میر یا یہ بڑے بڑوں کے جو ہے نا یہ چراغ اب بند ہونے لگے. تو اس ایف آئی آر سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ رک جائیں گے اپنے کام سے؟ یہ ذرا پریشر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, دہشت زدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. کچھ رک جائیں گے, کچھ وقتی طور پہ ٹھہر جائیں گے, مگر پھر شروع ہو جائے گا. مگر یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. جب تک آپ اپنی صورتحال خود نہیں ٹھیک کریں گے یہ ایسے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو لیکن ایک چیز اور ہے جو میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا, میری لسٹ میں شامل تھا, لیکن نیا زمانہ کے چینل میں شاید آج ہی آپ نے اپلوڈ کیا ہے ریگارڈنگ گلگت بلتستان کا. ہاں وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس کے اوپر تفصیل آپ اس کو تفصیل سے سن لیجیے گا. گلگت بلتستان پہ جو میرا سوال اس پہ تھا. میرا خیال ہے بس کرتے ہیں. انہوں نے کافی اچھی ڈیٹیل میں باتیں کی ہیں جو کہ میری سمجھ میں نہیں تھی پہلے سے, اور مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ بھی سنیے گا. لے جی دوستو, آج آپ سے اجازت لیتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم ہی لینا چاہیے لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. ہر ویڈیو کے اینڈ میں کہتے ہیں. ہاں بس نہیں, لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کہا, لوگ دیکھتے نہیں ہیں نا ویڈیو. پھر اچھا ہاں لمبی بات کریں گے, کہیں گے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے. باتیں اگر اچھی ہوں, ٹھوس ہوں, تو میرا خیال لوگ ایسا نہیں کہیں گے. ہاں پر اب اور لوگ بھی بہت اچھی ٹھوس باتیں کرتے ہیں نا, ہمارے علاوہ بھی اور لوگ ہیں نا. جی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں, شیئر کرتے رہیں, اور ایک اچھا پیغام جو ہم لوگوں کے لیے چھوڑتے ہیں وہ تاکہ دنیا کے کونے کونے میں چلا جائے. ہاں دنیا کے کونے کونے میں چلا جائے. اللہ بلیو. ٹیک کیئر, ہیو اے نائس ویکینڈ ویک. اور میرے سے غلطی ہوگی.